انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے۔ بلال کی رائے دبی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ۔ بلال کے دل میں جب یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ فرعون نما ابو جہل، یہ امیہ ابن خلف، یہ فلاں فلاں مکے کے سردار، یہ خدائی اختیارات نہیں رکھتے، میری رائے آزاد ہے جی، تو آزاد رائے رکھی بلال نے، صہیب نے، یاسر نے، یعنی جن کی کوئی رائے نہیں تھی، جو غلام بنے ہوئے تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو رائے بنانے اور رائے کا اظہار کرنے کا حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ ہے لیبین لہم، قوم کی زبان میں گفتگو کریں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی، اور اگر ان کے سامنے انگریزی میں گفتگو کریں گے ایسی زبان میں جو وہ نہیں جانتے، انہیں کیا پتہ کہ کیا کہا جی، انہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کسی بھی دوسری زبان میں رائے سازی کے لیے ضروری ہے، صحیح رائے سازی کے لیے ضروری ہے کہ جو انہیں تعلیم و تربیت سے گزار رہا ہے وہ انہی کی زبان میں ان کو عقل دے، بس ان کو شعور دے، ان کو اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنی احتیاجات کے حوالے سے زبان دے، تبھی انہیں پتہ چلے گا اور تبھی صحیح اور حقیقی رائے سامنے آئے گی۔ ورنہ تو جمہوریت رٹا کر رٹے ہوئے طوطے میڈیا کے سامنے کر یہ بیان دینا ہے جی تم نے، پہلے سے ہی بیچارے کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بیچارے عوام کی رائے تو کیا ہوگی، لیڈروں کی رائے بھی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ میں آپ کا بیان ریکارڈ کروں گا، آپ نے یہ بات کہنی ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا مالک نے کہا ہے کہ یہ رائے چاہیے ہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں۔ تو سوسائٹی میں اور قوم میں جو ایشو پیدا ہوا ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، اس پر انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے رائے سازی کرتے ہیں۔